السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام کو سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر پھیل سکے، سب کو سمجھ آ سکے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ کوئی اشکال ہے تو ضرور سوال کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہم پچھلے درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 73 سے اپنا درس چالو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر جو باتیں بتائی ہیں، خاص کر کے ریاست کی دفاع کے معاملے میں، کہ اگرچہ ریاست کا نظام صحیح چلے، اس کے لیے طاقت و قوت کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کے دفاع کے لیے آپ نے فوج بنائی، اور آپ دین کی تبلیغ کی خاطر مختلف وقتوں میں جو دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اس کا دفاع کیا، اور جو ملٹری اسٹریٹجک باتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے اندر زیادہ جو ہے بتائی ہیں۔ دیگر مسائل کے علاوہ یہ مسائل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں زیادہ توجہ دلائی ہے، کیونکہ جو ریاست کا نظام چلانے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہیں، اسی طرح پولیس اور فوج کا محکمہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی محکمے کو کس طرح چلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا ہے، جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ جو جہاد فی السیف سہل ہے، جبکہ منافقین کلمہ گو ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں ملے جلے ہوتے ہیں، لہذا ان مار آستینوں کے ساتھ اس انداز میں جہاد نہیں ہو سکتا، تاہم جہاں جہاں یہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کریں ان پہ حدود نافذ کی جائیں گی۔ یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو اپنی طبعی نرمی کی بنا پر کبھی حکمت کے تقاضوں سے کے تحت ان سے چشم پوشی کرتے۔ جب غزوہ تبوک کے بعد اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی تو ان سے سختی کرنے کا حکم نازل ہوا۔ دیکھیے، میں نے یہی بات بتائی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست اپنی مکمل جو ہے حاصل کر لی، تب وہاں پر جو دشمن اسلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو دشمن تھے، وہ منافقت کر کے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے جلے ہوئے رہتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ دشمن کو باہم مدد پہنچاتے تھے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اور آپ کے دل میں نرمی تھی، آپ انسانی محبت کے بہت بڑے علمبردار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا کہ آپ اپنی نرمی کے ساتھ ان کو جو منافقین ہیں ان پر سختی بھی کریں۔ اب جو دشمن بارڈرز پہ آئے گا لڑنے کے لیے، اس سے تو لڑنے کے لیے جو ہے فوج مہیا ہے۔ اب جو گھر میں بیٹھے ہوئے منافق ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، وہ منافقوں کے ساتھ بھی آپ سختی سے پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی توجہ دلائی ہے، کیونکہ آپ بہت ہی نرم دل تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو تحت تیق کیا جائے، اور جو ایسے کام کرتے ہیں منافقت والے اور جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی ذلت آمیز زندگی گزاریں گے، اور جب ان کی موت آئے گی تو آخرت بھی یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ خَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَوْ يَنَالُوا وَمَا تَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
युअज़्ज़िबुहुम अल्लाहु अज़ाबन अलीमा फ़िद दुनिया वल आखिरति वमा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बेहतरीन बात बताई है। वो अल्लाह की कसम खा कर कहते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलमा कहा था और इस्लाम लाने के बाद काफिर हुए हैं। नेज़ उन्होंने ऐसी बात का इरादा कर रखा था जिसे वो कर ना सके, और उन्हें मुसलमानों की ये चीज़ बुरी लगती थी कि अल्लाह और उसके रसूल ने मेहरबानी से उन्हें गनी कर दिया है। अब अगर ये तौबा कर लें तो उनके हक़ में बेहतर है, और अगर ये एराज़ करें तो अल्लाह उन्हें दुनिया में भी अलमनाक अज़ाब देगा और आखिरत में भी, और उनके लिए रोए ज़मीन पर कोई भी हामी व नासिर ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर वो जो हरकत ग़ज़वे तबूक के वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान में किस तरह वो तफ़रक़ाबाज़ी करना और बहुत सारी बातें, और कलमा कुफ्रिया भी उन्होंने कहा। कुफ्र का कलमा क्या था? हकीकत में ऐसे कलमात मुतअद्दिद दफ़ा मुनाफ़िक़ीन ने बके थे, जैसे सूरतुल मुनाफ़िक़ून में उसका ज़िक्र आया है। तो इंशाअल्लाह जब सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ी जाएगी उसमें भी ये बातें आएंगी। ये क्या वाक़या था? हकीकत में ऐसे वाक़यात भी कई थे। ग़ज़वे तबूक ही में मुनाफ़िक़ीन ने साजिश तैयार की कि एक खाई से गुज़रते हुए अचानक हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरा दिया जाए। इसकी इत्तला भी अल्लाह ने आपको दे दी थी। देखिए इन्होंने क्या किया था। मुनाफ़िक़ीन ने मुसलमानों के साथ चलते हुए जब तबूक में गए थे तो एक खाई, जहाँ पर खाई होती है, टेढ़ी मेढ़े रास्ते होते हैं, ऐसी खाई के वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाई में से ढकेल दें। ये वो हरकत थी जो उन्होंने करी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने बर वक्त उनको इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी थी। ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं कि मैंने एक लड़ाई ग़ज़वे तबूक में अब्दुल्ला बिन उबई को ये कहते सुना, अंसार नबी के पास जो लोग मुहाजिरीन हैं उनको ख़र्च के लिए कुछ न दो, वो ख़ुद ही नबी को छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे, और अगर हम इस लड़ाई से लौट कर मदीना पहुँचे तो इज़्ज़त वाला यानी वो ख़ुद ज़िल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। देखिए ये अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ये जो मुनाफ़िक़ीन का सरदार था, रईसुल मुनाफ़िक़, जिसके बारे में हमने साबिक़ में भी बताया है कि ये मदीने का बादशाह बनने जा रहा था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके वास्ते ताज भी तैयार कर लिया गया था। ये जो अब्दुल्ला बिन उबई है, इसके लिए औस और ख़ज़रज में जो है बादशाहत ऐलान कर दी गई थी, और ताज भी पहनाया जाने वाला था, तैयार भी हो चुका था। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के अंदर जो है दीनी तबलीग उजागर की थी, तो उन्होंने बैत उला और जो है अक़बा की जो बैत थी उसमें जब उन्होंने दावत दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान व माल कुर्बान कर देंगे, आप मदीने चले आएँ। अल्लाह ने हिजरत का मौका इनायत किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँच गए, और मदीने पे पहुँचने के बाद औस और ख़ज़रज दो बड़े कबीले थे, उनके दरमियान में सुलह हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद वहाँ से जो मदीने का कारोबार था, मदीने के ख़वानीन, मदीने के जितने भी मामलात थे, वो रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला इब्न उबई को जो मिलने वाले थे वो रसूलुल्लाह को मिल गए अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, तो अब इसके दिल में वो खल था, तो अब ये मौके की तलाश करता था। ये मुनाफिक जो था, रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई, ये मौका तलाश करता था कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म पहुँचाए। तब ये तबूक के मौके पर इसने इसके हवारियों के साथ, जो गालिबन 10-12 के करीब ये लोग थे, इसके साथी थे और सरदारों में और अच्छे लोगों में शुमार किए जाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ढकलने का इरादा किया। तबूक के मौके पर खाई में ढकल दिया जाए, ऐसी प्लानिंग उसने की थी। तो ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला इस ये रिवायत ला रहे हैं, और हुआ ये था कि इसने कहा कि अंसार जो हैं वो अब मुहाजिरीन को निकाल बाहर करेंगे, इज़्ज़त वाला, यानी ख़ुद को इज़्ज़त वाला उसने बना दिया था, और जो है ज़िल्लत वाले मुहाजिरीन करना चाहता था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था, और इसके जो इरादे थे कि मुहाजिरीन को निकाल बाहर करेंगे। और जो अंसार की इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में भाईचारगी बनाई थी कि एक मुहाजिर एक अंसार का भाई होगा, इस तरह मैंने साबिक़ में बताया है। तो ये ख़र्च क्योंकि देते थे, अंसार जो है मुहाजिरीन को ख़र्च देते, तो ये ख़र्च देना हम बंद कर देंगे। औस और ख़ज़रज वाले जो मुहाजिरीन को ख़र्च दे रहे हैं वो ख़र्च देना बंद कर देंगे, ख़ुद ब खुद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के चले जाएंगे। ये इसके इरादे थे। मगर हुआ ये कि बाहर कर अब्दुल्ला इब्न उबई का ये कलाम अपने चचा साद बिन उबादा
یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا سمجھا۔ مجھے اس بات کا اتنا غم ہوا جتنا کسی اور بات کا نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، مجھے میرے چچا نے کہا، ارے تو نے یہ کیا کہا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور تم سے ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اذا جاءک المنافقون نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ نے مجھے بھیجا، سورۃ المنافقین پڑھ کر سنائی اور فرمایا، زید تجھے اللہ نے سچا کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ پورے سیناریو کا واقعہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو باتیں یہ منافقین کر رہے تھے اس کے بارے میں رسول اللہ کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو سچا نہیں سمجھا، یعنی کہ بہرحال وہ کیا مسئلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹا جانا، اور پھر ہوا یہ کہ سورۃ المنافقون نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ تم سچے تھے اور وہ لوگ جھوٹے تھے۔ یہ وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ منافقین کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ کبھی بھی منافق کی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ منافق وہی ہوتا ہے جس کے اندر دل ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ایمان ہوتا ہے، زبانی اور ظاہری طور پر وہ اسلام اور ایمان کی بات کرتا ہے مگر دل میں وہ اسلام کے خلاف ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا بھی اور بتلایا بھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ فلما آتاہم من فضلہ بخیلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ دیکھیں منافقین کی یہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو ہم بالکل صدقات و زکوٰۃ وغیرہ ہم کرتے رہیں گے، ہم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا تو یہ منافقین کیا کیے؟ صدقہ اور خیرات سے رک گئے اور اپنے عہد سے یہ لوگ پھر گئے۔ فعاقبہم بنفخ فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدہ وبما کانوا یکذبون، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق ہیں نا یہ قیامت کے دن تک یہ لوگ جو ہے سدھریں گے نہیں، یہ منافقی میں رہیں گے، منافقی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، مہر بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ملیں گے کہ یہ منافق ہوں گے۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کی صفت میں سب سے اعلیٰ صفت یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کے کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے چلتے ہیں وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، وسوسہ جو آتا ہے۔ تو یہ منافق پھر بھی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو کیا نہیں معلوم نہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مخفی راز اور سرگوشوں تک جانتا ہے؟ یعنی کہ جو راز ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو تم کانا پھوسی کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، پھر کیوں کرتے ہو تم؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہر غیب کی بات کو صرف اللہ ہی جاننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق انہیں پر ڈال دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ یہ منافقین کی صفت میں یہ ہے کہ یہ تو خود صدقہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جو صدقہ کرتا ہے، جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگرچہ جو یہ کر دیا صدقہ،
یہ تچ کرتا تانا زنی، اور جو اپنی مشقت کی کمائی سے کچھ نہیں رکھتا، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ مشقت کر کے کما کر کے بھی وہ کچھ دے نہیں سکتے، یعنی کہ لو کیٹیگری کے پیسے، یعنی کہ پاورٹی لائن پر جو رہتے ہیں، غریب جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو صحابہ میں ہر مکاتب، ہر جو ہے اسٹیٹس کے تھے، تو یہ منافقین جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کا مذاق ان پر ہی ہم ڈال دیں گے اور ان کو المناک عذاب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کی کوئی اہمیت نہ تھی، معیشت کا بھی برا حال تھا، جو کچھ تھا اس پہ بھی یہود قابض تھے، وہ سود خور قوم تھی، شراب کا کاروبار کرتے، جن کی سامان بناتے، جنگی سامان بناتے اور بیچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے معیشت مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، مدینہ تجارتی اعتبار سے ترقی کر گیا، غنائم کی کثرت سے مزید مالی خوشحالی انہیں بھی ہوئی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا، ہم اس وقت مزدوری پہ بوجھ اٹھاتے تھے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے تو منافق کہنے لگے ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ تھی۔ ایک اور آدمی عبد الرحمن بن عوف بہت سا مال لائے تو منافق کہنے لگے کہ اس نے ریاکاری کے لیے اتنا مال خیرات کیا ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، بخاری شریف میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اسلوب مشاکلات ہے جس میں جواب کے لیے ملتے جلتے الفاظ لائے جاتے ہیں، یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ منافق جو صدقہ و خیرات کرنے والے جو مالدار صحابی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو تانازنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ اتنا ہی دے رہا ہے، کوئی اگرچہ تھوڑا دے رہا ہے تو اتنا ہی دے رہا ہے، کوئی زیادہ دے رہا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اور اگرچہ کوئی مزدور پیشہ آدمی، جیسے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، یا پھر حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، یہ لوگ اپنی مزدور پیشہ زندگی سے کچھ سا کھجور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رکھ دیا کہ یا بیت المال میں لیں یا پھر یہ غریبوں میں تقسیم کریں، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کو بہت برا عذاب ملے گا ان منافقوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور فاسقوں کو اللہ راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک زبردست وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمائی ہے اور منافقوں کے متعلق بھی فرمائی، خاص کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو ہم نے ذکر کیا تھا، رئیس المنافق، اس کا ذکر ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ جو سچے مسلمان تھے آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صلاۃ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر صلاۃ پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر صلاۃ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، میں ایسا کروں گا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے دعا کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صلاۃ پڑھی۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کی خبر پر کھڑے ہو۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے رؤوف الرحیم تھے، اتنے جو ہے
لوگوں سے محبت کرنے والے، مخلوق سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو منافقوں کا سلسلہ جب چل پڑا تو منافقین میں سے ایک منافق جو رئیس المنافق تھا اس کا انتقال ہوگا، وہ مر گیا، وہ واصل جہنم ہوا. تو اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی. اور یہ عبداللہ ابن ابی، یعنی کہ یہ ابن ابی کا جو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا ہے عبداللہ بن عبداللہ، یہ سچا مسلمان، سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گزارش کیا، اللہ کے رسول آپ کا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفناؤں. اب باپ بیٹے کی محبت غالب آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا دے رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بہت سارے کام کیے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دے رہے ہیں. اور جب کرتا دیے اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو کھلا منافق تھا، اس کی صلاۃ آپ پڑھ رہے ہیں، مت پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بھی میں پڑھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو روکا اور فرط محبت میں عبداللہ ابن عبداللہ کی گزارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اگرچہ نماز ان کی کیا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو یہ واقعہ مختصر سا یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی کہ آگے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، مگر اس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا رئیس المنافق کا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی شدید گرم ہے، کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے. غزوہ تبوک کے لیے جب نفیر عام دی گئی تو گرمیوں کا موسم تھا. منافقین جیسے دیگر ہیلے بہانوں سے ایک دوسرے کو جہاد پہ نکلنے کی حوصلہ شکنی کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ندا لگائی، لوگوں کو دعوت دی کہ تبوک کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ منافقین لوگوں سے کہنے لگے کہ ایسی شدت کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، مئی کا مہینہ ہے، غالباً اب مئی کے مہینے میں ہی گرمی آتی ہے نا، تو بہرحال جیسا بھی ہو سکے لوگوں کو انہوں نے روکا اور ایسی گرمی میں نہ نکلو، جب ٹھنڈ ہو جائے گی، جب کچھ اچھا موسم ہوگا تو موسم کا بہانہ کر کے بھی منافقین نے نہیں نکلے اور پیچھے بیٹھے رہے، اور بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یہ خوش رہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہنسیں یہ کم اور روئیں گے زیادہ، یعنی انہیں بہت زیادہ رونا ہوگا. بعد والا فقرہ اس مفہوم کی تائید کرتا ہے، یعنی کہ جو ایسا حرکت کر رہے ہیں نہ نکلو اللہ کے رسول کے ساتھ، گرمی کا موسم ہے، یہ حرکات جو کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ہنسیں کم روئیں زیادہ، کیونکہ ان کو بہت زیادہ سزا ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سزا دے گا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن يَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن يُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگے، تو آپ کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ ہی میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلے ہی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وضاحت کر رہا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے رہنے والے بعد میں بھی آ کر یہ آپ سے شامل ہونے کی درخواست کریں گے یا ایسا حرکات کریں گے،
تو ان کے لیے یہ وضاحت ہے تم نکلو یا نہ نکلو بیٹھے رہو تو اس سے تمہارے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مراد منافقین ہیں جو کسی آئندہ کے غزوے میں شامل ہونے کی باتیں کریں تو اب ان کی باتوں کا اعتبار نہ کریں کہ یہ تبوک میں نہیں گئے، تمہاری اوقات یہی ہے کہ عورتوں اور بچوں کی طرح گھر بیٹھے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وضاحت بھی کر دی کہ تم نکلو گے یا نہ نکلو گے، تبوک ہو گیا جا کے آ گئے، جو پیچھے بچے رہے تھے تو وہ لوگ اگلی جنگ کے لیے جو باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم آؤ یا مت آؤ، تم تو ویسے ہی ہو، تم ہی عورتوں کی طرح گھر ہی بیٹھے رہو، پیچھے عورتوں کے طرح بیٹھے رہو، تمہارا نکلنا نہیں نکلنا سب برابر ہے۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، اور ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اللہ نے منافقین کے لیے دعائے بخشش کرنا اور اس کے لیے ان کی خبروں پہ جانے سے منع فرما دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ گار مسلمان کے حق میں استغفار کرنے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن بد اعتقاد لوگوں کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں، خواہ آپ اس کے لیے کتنی ہی دفعہ استغفار کریں۔ تاہم آپ کی زندگی کے بعد کسی پر نفاق کا فتویٰ لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وہاں پر بھی اس سے پہلی والی آیتوں میں بھی روک دیا، آپ 70 مرتبہ کریں یا نہ کریں ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی روک دیا کہ اب آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتے، نہ ہی ان کی خبر پر ٹھہر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان منافقوں میں متمول آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑیے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی، اور ایک وضاحت کی ہے منافقوں کی۔ تمام دنیا داروں کی طرح ان کی نظر میں عزت و وقار کا معیار تو مال اور اولاد کی کثرت ہی ہے۔ ان کی یہی اولاد جب مسلمان ہو گئی تو گھر میں ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ اسی طرح منافقت کے پردے میں رہنے کے لیے انہیں مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑتا اور وہ یہ بہت کراہت سے ادا کرتے، تو اللہ نے انہیں اسی مال اور اولاد سے عذاب اور مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی کہ یہاں پر کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہاں پر بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بات ہے، جو اس کا بیٹا جو ہے اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ، وہ سچے مسلمان تھے، تو وہ ڈنڈا لے کر ٹھہر جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ کچھ حرکت کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر میں مخالفت اس کو ہوتی تھی عبداللہ ابن ابی کو۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ لوگ منافق جو ہیں، یہ منافق ہمیشہ منافقت کرتے رہیں گے اور یہ اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں ان کے حرکات و سکنات کو قرآن مجید میں بہت ساری دیگر صورتوں میں بھی، یہ سورۃ التوبہ کے اندر لمبی بات جو منافقوں کی گئی ہے، اور بھی سورۃ المنافقون خاص کر کے ان کے لیے جو ہے نازل ہوئی ہے، جو منافقوں کے لیے، منافقوں کے جو حرکات و سکنات اس میں بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی صورت کا نام ہی منافقون ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نفاق سے مسلمانوں کو بچائے۔ اور یہ نفاق کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کیوں اس لیے رکھی؟ کیونکہ آنے والی نسل نفاق سے بچے۔ کون سے حرکات اور کون سے سکنات نفاق کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ تو حضرات آج کا درس یہیں ہم ختم کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 86 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور زیادہ تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، جہاں جہاں بھی ہو شیئر کریں، تاکہ ہماری اس قرآن کی جو روزمرہ کا اسلوب میں ہم بیان کر رہے ہیں
وہ تمام لوگوں کو سمجھ آ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، پھیل سکے. اور آپ بھی یہ کام کریے جیسے بھی آپ کے ذرائع ہوں. آج سوشل میڈیا آسان ہے، تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں روزانہ 2-3 آیات ہی کیوں نہیں ہیں، کسی بھی طرح بیٹھے شارٹس کلپ میں، لانگ کلپس میں آپ بھی بنا کر کے لوگوں تک پہنچائیں. یہ گانا بجانا، یہ دنیا، یہ جہنم میں لے جانے والے عمل ہے، اور یہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ جنت میں لے جانے والے عمل ہے. تو لہذا ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں ہمت دیں، کامنٹس کریں. اگرچہ کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں سوال کریں. مجھے دیں اجازت، آج کے لیے اتنا ہی. پھر دوبارہ ملوں گا جب اللہ کی مرضی ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.